اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 7 فروری 2022، تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 فروری کی جو ہے پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے ہم نے، اور بہت سے ساتھی جو اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ کیا بنے گا، تو ان کے لیے پیغام ہے کہ 150 کا جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ 300 سے 400% جو ہے وہ اضافہ متوقع ہے۔ جس طرح کی آپ کی تیاری چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس طرح سے آپ نے کمپین چلائی ہوئی ہے، جس طرح کی آپ نے میسیجز جو ہیں گروپس کے اندر شیئر کر رہے ہیں، لمحہ فکری ہے، اس میسیج کو شیئر کریں۔ 3 دن رہ گئے ہیں، جو ماحول بننا چاہیے تھا ابھی تک نہیں ہے۔ صوبوں کے حوالے سے خاص طور پہ ہم نے تمام صوبائی قائدین کے ساتھ یہ مشاورت کر رکھی ہے۔ صوبوں کو خاص طور پہ ہم نے ابھی کال نہیں دی، یہ ذہن میں رکھیں۔ صرف وفاقی ملازمین نے بھرپور تعداد کے اندر شرکت کرنی ہے، خاص طور پہ جو ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک کے اوپر ملازمین ہیں۔ ریگولرائزیشن کے حوالے سے جو معاملات ہم نے عبدالقادر مندوخیل صاحب کے جو ہے، جس کو وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں، ہمارا مطالبہ بھی تھا کہ عبدالقادر مندوخیل صاحب کی کمیٹی میں اس کو بھیجا جائے۔ میں نے ویڈیو بھی شیئر کی تھی، جتنا میکسیمم کیا جا سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، مگر وہی صورتحال ہے کہ بیوروکریسی اس کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے۔ یوم یکجہتی ملازمین تو ہے، ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک ملازمین کے لیے خاص طور پہ میسیج ہے کہ آپ نے ثابت قدم رہتے ہوئے اپنی ایک بڑی سٹرینتھ شو کرنی ہے بصورت دیگر۔ یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ماحول بن چکا ہے، جہاں تک معاملات جا چکے ہیں، یہ پھر بھی زیرو پہ آ سکتے ہیں۔ بہت پازیٹیو طریقے سے عبدالقادر مندوخیل صاحب آپ کا کیس لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک تو اپنی شرکت کو ہر صورت میں یقینی بنانا ہے۔ اپ گریڈیشن کے حوالے سے میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں پوسٹیں، کچھ ساتھی ہمارے ہیں صوبوں کے اندر بھی پہنچے ہوتے ہیں، ان کے معاملات کے اندر، وفاق کے اندر بھی ایک نئے سے نیا شوشہ چھوڑا ہوتا ہے۔ اور آج میں نے وہاں پہ ایک میسیج کیا کہ جی اپ گریڈیشن کی سمری جو ہے وہ واپس وزارت خزانہ میں آ گئی ہے، اور وہ تمام ملازمین میرے سے رابطہ کریں کہ بھائی صاحب صورتحال تو یہ ہے۔ آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیجی گئی تھی سمری، اور وہاں سے وہ پرائم منسٹر آفس جا چکی ہے، لینڈ کر چکی ہے۔ ڈیفنس پیڈ امپلائیز یا دیگر ملازمین جتنے بھی تھے، اب یہ پی ایم آفس کے کورٹ میں رکھ دی گئی ہے بات۔ جو اسپیسیفک ڈی آر اے والے ملازمین تھے ان کی تو ہے ہی ہے، دیگر ساتھی چاہتے ہیں کیونکہ یا تو ہونا ہے سب کو دے دیا جائے، یا تو ہوگا ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس والے جو ساتھی ہیں ان کو ملے گی۔ یہ دونوں میں سے ایک چیز ہونی ہے۔ آپ کے ذمے پہ ہے کہ ایک بڑی تعداد کے ساتھ آپ آتے ہیں، جو ڈبل تنخواہ لے رہے ہیں ملازمین وہ بھی، اور اگر وہ یہاں پہ آ کے اپنی اسٹرینتھ شو کر دیتے ہیں تو پھر پی ایم آفس سے اس کا ڈیسیجن ہونا ہے۔ امید ہے کہ 10 تاریخ تک ہو جائے گا۔ اصل چیز جو اب رہ جاتی ہے، بہت سے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ رکھ لیں اس کو تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے، تو بالکل یہی تھا۔ ٹائم سکیل کا بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ٹائم سکیل کا ایشو ہے، ہم نے ایجنڈے میں رکھا، الحمدللہ پورا ہو گیا۔ ریگولرائزیشن کا تھا، ہم نے ایجنڈے پہ رکھا، ڈیلی ویج جو ہمارے پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے ساتھی تھے وہ ہو گئے۔ اپ گریڈیشن کا تھا، توڑ موڑ کے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر حل ہوں گی، بالخصوص تنخواہوں میں تفریق کا ایشو، تو وہ آپ کی اسٹرینتھ کے اوپر ہے۔ انفارچونیٹلی 10 تاریخ ہمارا 10 فروری 2021 میں بھی ہم نے ریلیف لیا، 10 فروری 2022 میں بھی ریلیف ملا۔ ہمیں یہ ڈیٹ رکھنی تھی یوم یکجہتی ملازمین کے حوالے سے، کیونکہ ایک بڑا دن تھا۔ جمعے کا ہم کبھی بھی پروٹیسٹ نہیں رکھتے، اس کو احتجاجی دھرنے پہ لے کے جانا ہے یا احتجاجی مظاہرے پہ، یہ آپ کی تعداد جو ہے اس کو جو ہے وہ کرے گی۔ احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے فی الوقت آپ نے اپنی نیت کر کے آنی ہے۔ ہم تعداد کو دیکھتے ہوئے کل تمام یونینز ایسوسی ایشنز کی میٹنگ بلائی ہے۔ تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے، اس میسیج کو شیئر کریں۔ عملی طور پہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، اور اگر میری بات کی جائے تو میں موجود ہوں آپ کے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے اور ریلیف
آپ کے گھروں پہ دستک دے آ کے. اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اچھا وقت بھی جو ہے وہ لات پہ لات دھرے آپ کا منتظر ہے. ایسا نہیں ہو سکے گا. اپنی شرکت کو آپ نے یقینی بنانا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت واضح طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کب تک لڑائی لڑی جاتی رہے گی. جو ساتھی گھروں میں بیٹھ رہے ہیں باہر نکلیں گے یک زبان ہو کے متحد ہو کے اگر اپنی آواز پہنچائیں گے تو ریلیف ملنے کے چانسز ہیں. انشاءاللہ تعالی 10 فروری کو آپ سے ملاقات ہوگی. اس میسج کو شیئر کریں, پوسٹیں بنائیں, ٹرینڈ چلائیں, وٹ ایور آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں. ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے میں اور دیگر قائدین جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم پہ ہیں موجود ہیں. حکومت کی ایک ہی پالیسی رہی ہے, ڈیوائیڈ اینڈ رول. ڈیوائیڈ نہیں ہونا ہے, کسی کو رول نہیں کرنے دینا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے قدم چومے گی. اپ گریڈیشن کے حوالے سے خاص طور پہ کہتا چلوں کہ جو انہوں نے بیچ میں ڈنڈیاں ماری ہیں, اگر آج کی ڈیٹ میں ہم ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی طرف چلے جائیں گے تو جس طرح سے 1 مہینہ ہو چکا ہے, اپ گریڈیشن کی سمری پرائم منسٹر نے اپروول دی ہوئی ہے, اس کی بہت آگے چلے جائے گی. کمپلیٹ پلاننگ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اپ گریڈیشن کروائیں گے اور صوبوں کی طرز پہ کروائیں گے, یہ آپ سے وعدہ ہے. ہر صورت میں یہ معاملات حل ہوں گے. بالخصوص جو یونیورسل الاؤنسز ہیں ہمارے صوبائی ملازمین کے اور وفاقی ملازمین کے, ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس 100% اضافے کی سفارشات ہیں. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس میں اضافے کی سفارشات آئی ہوئی ہیں. ان سفارشات پہ عمل درآمد کروانے کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. افسران کا احتجاج, جو کچھ افسران تھے مطالبہ بہت جائز تھا, ان کا پورا ہوا. یہ نہیں ہو سکتا کہ افسران کا احتجاج جو ہے وہ جائز ہو اور ملازمین کا ناجائز. خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹریز اور سینئر پرائیویٹ سیکٹریز کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے ہم نے اس کے اوپر بھی نظر رکھی ہوئی ہے سیکٹریٹ کے. انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ہم نے ریلیف دلوانا ہے. اب آپ کے اوپر یہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹریز اور سینئر پرائیویٹ سیکٹریز ہیں, ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنی منسٹریز کے ساتھیوں کو موبیلائز کریں اور یہ اکٹھی لڑائی ہم لڑ سکیں. بہت شکریہ. اس میسج کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.